سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے بھی اپنی نصیحت کی بات میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور نفرت ڈال دی قیامت کے دن تک، اور عنقریب اللہ انہیں ان اعمال کی خبر دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ جتنے بھی میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے تم ان کی تابع داری کرو گے، ان کو مانو گے اور ان کی مدد کرو گے۔ چونکہ یہود پرانی قوم تھی، ان کے بعد کافی سارے پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو ان کے ساتھ جو انجام ہوا وہ بتا دیا۔ آج کی آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اسی قسم کا وعدہ اللہ نے عیسائیوں سے بھی لیا تھا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری سے پہلے والے پیغمبر ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو ان سے وعدہ جو تھا وہ خاص تھا۔ ان سے وعدہ یہ تھا کہ ایک ہی میری جو برگزیدہ ہستی ہیں وہ آنے والے ہیں، اب تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی تائید کرنی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو مبشر ہوں، مبشر خوشخبری دینے والا۔ انجیل کا لفظی مطلب بھی خوشخبری ہے۔ عیسائیوں کی جو کتاب ہے وہ انجیل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن پاک نے ان کا بیان فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ نام تک لے کر بشارت دیے، لیکن ان لوگوں نے سارا معاملہ ہی الٹ دیا، کیونکہ اصل میں عیسائیت کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔ عیسائی مذہب کے ساتھ حادثہ یہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاں بلا لیا، آسمان پر اٹھا لیا، تو ایک یہودی پاولس اس کا نام تھا، وہ بہت مخالف تھا، سخت مخالف تھا عیسائیوں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اذیت دیتا تھا۔ اور جب آپ دنیا سے اٹھا لیے گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے پاس آیا۔ حواری وہ خاص آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ایمان لائے اور ان کی مدد بھی کی، ان سے تعلیمات بھی حاصل کی۔ تو یہ 12 کے قریب حواری تھے۔ اس نے ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کس بات سے؟ کہ جی میں یہودیت سے نکل کر آپ کے مذہب میں عیسائیت میں آنا چاہتا ہوں،
انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا بھائی، تم تو اتنے مخالف تھے. اس نے کہا کہ اصل میں مخالف تو میں تھا، لیکن میں ایک دم راستے پہ جا رہا تھا تو ایک اچانک نور ظاہر ہوا. اس نور میں میں نے آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں اور تو مجھے کب تک ستاتا رہے گا. یہ قصہ ہوا ہے، اس لیے میں اب توبہ طائب ہوتا ہوں اور میں چل رہا ہوں. یہ صاحب منافق تھے. یہ سارا اس نے جو ڈھونگ رچایا تھا، ڈرامہ کیا تھا کہ میں ایسا عیسائی ہو رہا ہوں. اور چونکہ بہت شاطر آدمی تھا، بہت ذہین آدمی تھا، تو اس نے پھر بہت سی مسائل کھڑے کر دیے اور عیسائیت کے اندر ایسے عقائد داخل کر دیے کہ جو ان کی جڑوں میں پہنچ گئے. یعنی جو بنیادی مسئلہ عیسائیت کا ہے تثلیث، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نہیں ہیں، یہ ایک مسئلہ بنیادی عیسائیوں کے اندر ہے. تو یہ مسئلہ اس پاولوس نے داخل کیا تھا، کیونکہ کسی نبی کی تعلیم بھی شرک پر مشتمل نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. تو یقینی بات ہے کہ یہ کہیں سے ایڈ ہوا ہے، اس کے اندر داخل کیا گیا ہے، تو اب ساری عیسائیت اسی پر چل رہی ہے. تو یہ اس لیے عیسائیوں سے فرمایا گیا کہ یہ معاہدہ لیا گیا تھا. تو اس لیے اگر آج ہمیں انجیل میں یا تورات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نظر نہیں آتا، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اور بعد میں جو تحریفیں چلتی رہی وہ تو چلتی رہی. انجیل کے ایک نسخہ ایسا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، اسے کہتے ہیں انجیل برنباس. برنباس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری اور شاگرد تھے. انہوں نے جو انجیل کا نسخہ مرتب کیا تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے کہ اس نام سے ایک پیغمبر آئیں گے تو تم ان لوگوں کی مدد کرنا. تو مختصر یہ ہے کہ بہرحال ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان کی نصرت کرنے اور پر ایمان لانا. لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا. فنسوا حظا مما ذکروا بھی، جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، جو ان کو خاص پیغام دیا گیا تھا کہ اس بات کی حفاظت کرنا، اسی کو فوت کر دیا. جو اصل مقصد تھا اسی کو مٹا دیا، بھلا دیا، ختم کر دیا، ذہنوں سے محو کر دیا. تو فرمایا کہ پھر ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا. فاغرینا بینہم العداوہ، یہودیوں کے ساتھ تو یہ کیا ان پر لعنت آئی ہے. یہودیوں کو سزا کچھ اور طرح کی ملی، کیونکہ یہودی گستاخ بھی تھے، اور جو آدمی گستاخ ہوتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر معاملہ ذرا ٹائٹ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. عیسائی جو تھے وہ گستاخ نہیں تھے، یہ گمراہ تھے. اس لیے قرآن پاک میں بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ جو مغضوب علیہم ہے یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد فرمایا یہودی ہیں. ولا الضالین، اس سے مراد عیسائی ہیں. عیسائی گمراہ ہیں لیکن مغضوب علیہم نہیں ہیں، مغضوب علیہم یہودی ہیں، یعنی وہ تو اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی آگے نکل گئے. تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا کہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. فرمایا کہ ان عیسائیوں کے درمیان ہم نے عداوت کے بیج بو دیے. اب یہ کبھی ان سے ختم نہیں ہو سکتی قیامت تک کے لیے، اور قیامت میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. لیکن دنیا میں ان کا انجام یہ ہے کہ آپس میں قتل و غارت میں رہیں گے مذہب کی بنیاد پر. ویسے تو لڑائیاں دنیا میں انسان جب سے آیا ہے، پیدا ہوا ہے، لڑائیاں تو کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا. لیکن وہ لڑائی کوئی مذہب کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی زمین کے لیے ہے، کوئی اپنی چودراہٹ کے لیے ہے. تو وہ تو لڑائیاں مختلف مقاصد کے لیے ہیں، لیکن ان کی یہ جو لڑائیاں آپس میں ہوں گی یہ مذہب کی بنیاد پر ہوں گی. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ ہی کیا خاص ہے؟ لڑائی تو مسلمان بھی کرتے ہیں آپس میں، کتنی فرقے ہیں آپس میں، قتل و غارت تک بھی نوبت آ جاتی ہے. تو عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان پھر فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں کے درمیان جو مسئلہ ہوا ہے وہ اصل میں ان کی مذہب کی بھول بھلائیوں کی وجہ سے ہوا ہے، کہ ان کے مذہب ہی کو ایسا مشتبہ اور گڑبڑ ہو گیا کہ اب مذہب کی بنیاد پر دونوں آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، اور بیچ میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے ناپ تول کر معیار بنایا جا سکتا ہو. دونوں کے پاس انجیل ہے، اس وقت 4 اناجیل جو ہیں وہ چل رہی ہیں.
یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ یہ 4 انجیلیں کیسے ہو گئی. انجیل تو کوئی ایک ہی ہونی چاہیے تھی. خیر، تو 4 انجیلیں ہیں. لوقا کی انجیل ہے، متی کی ہے، مرقس کی ہے، یوحنا کی ہے. تو ان 4 انجیلوں کا آپس میں اختلاف بھی ہے بیانات کا. تو یعنی 4 انجیلوں پر سارے عیسائی جو بھی کیتھولک ہیں، سارے عیسائی اس پر یقین بھی رکھتے ہیں اور وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور وہ انجیلیں آپس میں تعارض بھی رکھتی ہیں. یعنی 2 باتیں ہیں، اور ایک انجیل میں کسی اور طریقے سے، دوسری میں کسی اور طریقے سے. ہر عیسائی اس پر ایمان بھی رکھ رہا ہے اور اس کے آپس میں اختلاف بھی ہے. تو یہ ایسی بنیادی بیچاروں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں. اور اس کے بنیاد پہ بڑے بڑے ان کے درمیان شروع کے زمانے میں ہی، جب یہ انجیلوں کے نسخے بہت سارے ہو گئے، بلکہ بہت سارے ہو گئے، تو اتنی قتل و قتال کی نوبت آئی کہ کلیسا کو اس کے لیے اجلاس بلانا پڑا. اس نے کہا سارے جتنے بھی کلیسے ہیں سب اپنی اپنی انجیلیں لے آؤ اور یہاں آ کے اس کا اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک میز ہے، اس کے اوپر سارے اپنی اپنی انجیلیں رکھ دو اور سب جا کر اپنی اپنی دعاؤں میں لگ جاؤ. اب جس کی انجیل ہوگی سچی وہ تو ٹیبل پر رہ جائے گی، جس کی انجیل جھوٹی ہوگی نیچے گر جائے گی. ان کا ٹھیک ہے. کمرے کو تالا لگا دیا گیا. اس کے بعد جناب وہ سارے اپنی دعاؤں میں لگ گئے، اور خاص وقت کے بعد یا رات گزرنے کے بعد بہرحال وہ انہوں نے جب آ کر تالا کھولا اور دیکھا تو 4 انجیلیں ٹیبل پر پڑی ہیں، باقی ساری نیچے گری ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ عیسائی مذہب کی بنیاد جو ہے یہ 4 انجیلیں ہوں گی. اب سوال یہ ہے، تاریخ میں ایک سوال اٹھتا ہے، طالب علمانہ سوال بھی ہے اور حقیقت کا سوال بھی ہے کہ کمرے کو تو لگ گیا تالا اور وہ سارے لوگ لگ گئے دعاؤں میں، تو چابی کس کے پاس تھی؟ یہ انجیلوں کے گرانے والا جو ڈرامہ کیا یہ کس نے کیا ہے؟ اس کی جانب کسی نے کبھی کوئی التفات نہیں کیا کہ یہ بھی ایک کہانی ہو سکتی ہے. تو خیر، مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں بہت سارے اختلافات بن گئے خود مذہب کی بنیادوں کے اندر ہی، جبکہ امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہے. امت مسلمہ ایک چیز پر متفق ہے، وہ ہے قرآن پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کہ یہ ایسا معیار ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ویسے لڑائی کرے سو کرے ضد اناد کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے سے، ورنہ لڑائی بنتی نہیں ہے، کیونکہ ایک معیار موجود ہے اور من و عن محفوظ ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اس لیے عیسائیوں کی یہ عداوتیں اور نفرتیں اور مسلمانوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی بڑے آپس میں باہم شیر و شکر ہیں، جتنے بھی ان کے ملک ہیں آپس میں کوئی لڑائی نہیں کر رہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ ساری کہانی جو ہے یا اختلاف وہ تو ہے عیسائیوں کے بارے میں. اور عیسائی کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو سب سے پہلے خدا کو مانتا ہے، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہے، پھر ان کی تعلیمات پر چلنے کو اپنی جو ہے وہ فریضہ مانتا ہے. عیسائی تو وہ ہوتا ہے. اس وقت جن لوگوں کے بڑے بڑے جو ممالک موجود ہیں، یورپ سارا تقریباً، امریکہ وغیرہ، یہ نام کے عیسائی ہیں، ان میں کام کے عیسائی کوئی نہیں ہے. یہ صرف اپنی فہرستوں میں اندراج ہوتا ہے ان کا عیسائیت کا، ورنہ اصل میں یہ سارے بہت تقریباً ان میں 90-95 بلکہ اس سے بھی زیادہ % جو ہے وہ سب دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کیا خدا اور کیا رسول اور کیا مذہب اور کیا کوئی، یہ سب ڈھکوسلے ہوتے ہیں، کیا جنت کچھ نہیں ہوتی. تو نام عیسائیوں والے ہوں گے، ظاہر ہے کہ نام اور کہاں سے، ایتھیسٹ اپنے نام کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو وہیں سے دیں گے جو پیچھے مذہبی نام چلے آتے ہیں. اس لیے یہ عیسائی نہیں ہے. یہ تو یہاں جو سزا مل رہی ہے وہ تو عیسائیوں کو مل رہی ہے. تو وہ تو عیسائیت سے کب سے خارج ہو چکے ہیں، جب سے انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی تہذیب کو اپنایا ہے تو انہوں نے خدا کو تو خیر بات کہہ دیا تھا. اس لیے اب وہ عیسائی نہیں ہیں بلکہ دہریے ہیں. ہاں، جو واقعتاً مذہبی عیسائی ہیں آج بھی ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں. بہت بڑی ایک تقسیم جو اس وقت ان کے درمیان 3 قسم کے بہت بڑے بڑے فرقے اب بھی ہیں، اور پیچھے تاریخ میں بھی 3 رہے تھے ان کے، نستوریہ، یعقوبیہ اور ملائکہ. یہ 2 ان کے فرقے تھے، 3 بڑے بڑے. ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ایک کہتا تھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، اور ایک کہتا تھا کہ نہیں وہ 3 میں سے ایک ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھتا تھا. تو اس زمانے میں بھی تھی، اور آج بھی ان کے درمیان جو 2 بڑی بڑی تقسیمیں، ایک کیتھولک چرچ ہے اور ایک جو ہے وہ پروٹسٹنٹ ہے. یہ برطانیہ سارا جو انگلینڈ ہے یہ پروٹسٹنٹ ہیں، اور بھی کچھ ملک ہیں، اور باقی اٹلی وغیرہ یہ
کیتھولک ہیں. پاکستان میں بھی دونوں طرح کے ہمارے طبقے موجود ہیں. تو یہ ان کے درمیان ابھی بھی بہت زبردست، دونوں کے چرچ الگ الگ ہوتے ہیں اپنے اپنے. یہاں لاہور میں بھی 2 چرچ ہیں، دونوں کے الگ الگ چرچ ہیں. پروٹسٹنٹ کا الگ ہے اور کیتھولک کا الگ ہے. دونوں کے بائبل کے نسخے بھی الگ الگ ہیں. جو عام طور سے بائبل بازار میں ملتی ہے وہ پروٹسٹنٹ کی ہے، وہ کیتھولک کی نہیں ہے. ان کی اپنی چھپتی ہے، الگ سے چھپتی ہے. تو یہ اختلاف ابھی بھی ان کے درمیان زبردست طریقے سے مذہبی لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اور یہ بطور سزا کے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کیے گئے، اور یہ رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.